الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر امیر جمعیت اہل حدیث نظام آباد جناب محمد علی اصغر صاحب، ان کے تمام رفقا، معزز مشائخ کرام اور محترم و مکرم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد میں، آپ کے اس شہر میں، اس سے پہلے بھی میں 2 مرتبہ آ چکا ہوں اور 2 رمضان تقریباً مکمل میں نے اسی مسجد میں گزارا ہے۔ اس سے پہلے جب آخری سفر ہوا تھا، منتظمین کے ساتھ کئی مرتبہ اس مدرسے کے قیام کے بارے میں بات چیت ہو چکی تھی اور بڑی خوشی ہوئی تھی ان کے عزائم کو سن کر کے مستقبل میں وہ ایک بنات کا مدرسہ اسی مسجد میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس عزم کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھ کر دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی اس عزم کو پورا کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے اس ادارے کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین اس کا خیر جاری رکھے۔ یقیناً بنات کے لیے خصوصی طور پر اپنے شہر کے اندر کسی دینی مدرسے کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں کے لیے، بنین کے لیے شہر سے باہر جا کر علم حاصل کرنا آسان ہے، لیکن بچیوں کے لیے باہر جا کر ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اور پھر اکثر و بیشتر خواتین دینی علم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہر شہر کے اندر، بلکہ ہر شہر میں کئی ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پر بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس مقصد کو بیان کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں اس سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام آپ اگر کرنا چاہیں، صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیں تو پہلے آپ کو اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اگر کسی ہوٹل میں کام کرنا چاہیں تو آپ کو کھانا بنانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے کپڑے سل کر اپنی روزی روٹی کمانا چاہتا
تو اسے کپڑے سلنے کا طریقہ اور ہنر سیکھنا پڑے گا. کوئی سواری کے ذریعے اپنی روزی روٹی کمانا چاہتا ہے، اسے ڈرائیونگ کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے ہوئے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن نہیں ہے. کیا اللہ رب العالمین کی جنت کو بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی مشقت کے حاصل کرنا آسان ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. دنیاوی کاموں کے ہمیں سیکھنے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ سیکھیں، اللہ کی شریعت پر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک پر واجب ہو اور دوسرا اس سے مستثنا قرار پائے. ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد سیکھ لے اور ہم سب بری الذمہ قرار پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ کون سا علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر طلب کرنا فرض قرار دیا ہے؟ اس سے مراد وہ علم ہے جس سے ایک انسان مسلمان باقی رہ سکے، اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ کی جنت حاصل کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے ایک شخص کیسے وضو کرے، کیسے نماز ادا کرے، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے، زکوٰۃ اور حج کے مسائل، ایمان کے ارکان، کس طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر کیسے ایمان لانا ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے بارے میں. ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میرا بیٹا ان چیزوں کو جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، اور گھر کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کرنا ہے. آپ کے بیٹے کو، آپ کے والد کو پتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو بتاتے خود سیکھنا پڑے گا کہ کیسے میں وضو کروں، کیسے میں نماز پڑھوں. یہ بنیادی علم ہے اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، جائزہ لیں، تو بے شمار لوگوں کو پائیں گے جو دین کے بنیادی علم سے محروم بھی ہیں اور ان کے یہاں جذبہ بھی نہیں. اگر کہیں جذبہ ہے، بندوبست نہیں. یہ جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے وہ اسی کام کے لیے قائم کیا گیا ہے. خصوصاً خواتین کے یہاں عجیب و غریب جہالت نظر آتی ہے. ایک خاتون کی عمر 40-50 سال ہو جاتی ہے، 4-5 بچوں کی ماں ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حالت حیض میں ہمارے اوپر کن کن چیزوں کی پابندی لگ جاتی ہے. میں خود اپنے گاؤں کی بات بتاؤں. ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی، اپنے گھر کی خواتین سے وہ بات چیت کر رہی ہے. پتا چلا گھر کی خواتین سے کہ یہ خاتون جس کی عمر تقریباً 50 سال کے آس پاس ہونے جا رہی ہے، وہ ماہ رمضان میں حیض کی حالت میں، روزے کی حالت میں تھی. جب اسے کہا گیا کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسے کہا کہ مجھے پتا ہی نہیں، کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، میں نے تو زندگی بھر روزہ رکھا. اب بتائیں کہ اس خاتون کا قصور کیا ہے جسے پتا نہیں کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس کی عمر تقریباً ختم ہو چکی، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اسی جہالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم مسجد کا ماحول ایسا بنائیں
جہاں پر لوگ کم از کم دین کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کر لیں، کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے یہ طریقہ سیکھ لیں، شریعت کے مطابق ہماری زندگی کیسے گزرے گی اس چیز کا علم ہو جائے، توحید اور شرک کا فرق اسے پتا ہو، عبادت کرنے کا طریقہ اسے پتا ہو، عقیدے کے بنیادی مسائل کا علم ہو اسے، تاکہ اس کے سامنے کبھی کوئی شخص آئے اور اسے باطل عقائد سکھانا چاہے، اسے باطل عقائد کے زیر اثر لانا چاہے، جلدی کامیاب نہ ہو۔ اس کے لیے مکتب کی تعلیم کا ٹھوس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مکتب کی تعلیم جہاں جہاں کمزور ہے آپ پائیں گے کہ وہاں پر فتنے و فساد بے شمار موجود ہے۔ شیطان کے لیے ایسے شخص کو اپنے کپچر میں کرنا آسان ہو جاتا ہے جو دین کے علم سے دور ہوتے ہیں، جو علماء سے دور ہوتے ہیں، دینی علم سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے جب اپنے باطل افکار کو پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، تو کون سا علاقہ چنا؟ مکہ اور مدینے کا علاقہ نہیں چنا۔ پتا تھا کہ یہاں پر بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں، یہاں پر اگر میں اپنے باطل افکار کو پھیلاؤں گا تو لوگ صحابہ کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین کے علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے کون سا علاقہ چنا؟ مدینے اور مکہ سے کافی دور، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، اس طرح کے علاقے کو چنا جہاں پر یا تو صحابہ کرام کی تعداد نہیں تھی یا انتہائی کم تھی، لوگ دینی علم سے بہت دور تھے۔ ان علاقوں کو چنا کیونکہ یہاں پر ہم اپنے باطل افکار کو پھیلائیں تو بہت جلدی یہ قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اب تک، یہ صحیح علم سے بہت دور ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے آپ جانتے ہو، جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے جو پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر ڈالتے ہیں کہ یہ بھی نعوذ باللہ مہدی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ان باطل افکار کو پھیلانے کے لیے کن لوگوں کو چنا؟ آپ پائیں گے کہ عصری علوم کے جو طلبہ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور ان کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ یہ دین سے جڑا ہوا ہے، اس کے اندر دینی جذبہ پایا جاتا ہے، تو ایسے طلبہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خود میرے سالے نے بتایا کہ مجھے خود ایسے لوگ آئے اور ٹارگٹ کیا مجھے، اپنے باطل افکار کو مجھے سکھانے کی کوشش کی۔ ان کے طریقے ہوتے ہیں کیسے اپنے کپچر میں کریں۔ دیکھا کہ یہ لڑکا نماز کا پابند ہے، شرعی اصولوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر حرص ہے، تو ایسے بچوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے اندر دینی جذبہ دیکھتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے۔ تو جب علم کی کمی ہوگی وہاں پر گمراہی آسانی کے ساتھ پھیلے گی۔ اگر اس گمراہی سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا تو اس کا سب سے ٹھوس ہتھیار ہے علم۔ شریعت کا علم حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ یہ کون ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا ہے؟ وہ انبیاء اکرام ہیں، وہ انبیاء اکرام کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا پھر جو زمانہ ہے، اس کے بعد کا پھر جو زمانہ ہے، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔
ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے راستے کی ہم اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، آگے مزید کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اسی طرح جو گمراہ لوگ ہیں اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچانا، گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو یہود کے راستے پر ہمیں نہ چلا اور نصارہ کے راستے پر بھی نہ چلا۔ یہود کو مغضوب علیہ کیوں کہا گیا اور نصارہ کو ضالین کیوں کہا گیا؟ ان کے اندر بے شمار خرابیاں تھیں، لیکن جو جوہری خرابی تھی، سب سے بڑا ان کا جرم تھا، وہ کیا تھا؟ یہود کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، علم بھرپور تھا لیکن عمل علم کے خلاف تھا۔ انہیں اللہ کی شریعت کے بارے میں پتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ سچے رسول ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے۔ علم کے خلاف عمل کرنا ان کا شیوا ہے۔ اب سورہ بقرہ اٹھائیں، آپ پائیں گے ان یہود کی صفات کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہے۔ انہوں نے انبیاء اکرام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، انہوں نے انبیاء اکرام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر کیا کیا؟ سزائیں نازل کی، قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ یہود ہیں جو ہمیشہ شریعت کی خلاف ورزی کرنا اپنا طرفہ امتیاز سمجھتے ہیں، جو اللہ حکم دے اس کے خلاف چلنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن حق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو علم ہو کسی کے پاس اور عمل اس کے خلاف کرے، تو گویا کہ اس کے اندر یہود کی صفت پائی جا رہی ہے کہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، علم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور نصارہ کو ضالین کیوں کہا گیا، گمراہ کیوں کہا گیا؟ ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا، عمل کی کمی نہیں تھی، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول، لیکن وہ عبادت کیسے کریں اس کا علم نہیں تھا۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ اپنے قیاس سے، ذاتی کوشش سے جس طرح چاہتے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین وہی عبادت قبول کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا۔ انسان اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد کرے اور بدعت کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین ایسی عمل کو، ایسی عبادت کو قبول نہیں کرنے والا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں قرار دیا۔ تو اس لیے انہیں گمراہ کہا گیا۔ عمل تو بہت ہے لیکن علم کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں۔ پتا چلا کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہیں تو دو اہم صفتوں کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ علم حاصل کریں اور پھر اس علم کے مطابق عمل کریں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل کیا تو کیا کہا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ دیکھو دنیا میں جا رہے ہو، میری طرف سے دنیا میں تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا نا وہ گمراہ نہیں ہوگا،
گمراہی سے بچنا چاہے، اللہ رب العالمین نے جو ہدایت نازل کی ہے اس ہدایت کی ہمیں اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ اس گمراہی سے بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کیسے آئی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت دو صورتوں میں آئی ہے، ایک کتاب کی صورت میں اور دوسرے کتاب کے معلم کی صورت میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا۔ قرآن کریم پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی ہے؟ یعلمهم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے احسان اپنا لوگوں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ معلم تھے۔ تو ان دو صورتوں میں ہمارے پاس ہدایت آئی ہے، کتاب اور معلم کی صورت میں۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو صرف کتاب نازل کر کے کہتے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے کتاب ہے، یہ شریعت ہے، اسے اچھی طرح پڑھ لو، تم عربی زبان بہترین طریقے سے سمجھنے والے پڑھنے والے ہو، اسے پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت کا یہ طریقہ صرف نہیں چنا۔ کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے معلم بھی بھیجا کہ کیسے اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان رہے، ایک دو دن نہیں، 23 سال کی ایک لمبی مدت تک، اور انہیں شریعت کی تعلیم دیتے رہے، کیونکہ بغیر شریعت کا علم حاصل کیے ہوئے شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور شریعت پر کوئی عمل نہ کرے تو اسے جنت نہیں مل سکتی، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ کسی طرح اللہ کی جنت حاصل ہو جائے، کسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے آپ بچا لیں۔ تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کریں، اور عمل اس وقت تک درست طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا ہمارے پاس علم نہ ہو۔ اس لیے شریعت کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس حقیقت کو رکھا، صحابہ اکرام نے اس حقیقت کو سمجھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا مشن بنا لیا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اسے سیکھنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے سیکھنا ہے، جنت کیسے حاصل کرنی ہے سیکھنا ہے، جہنم سے کیسے بچانا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو سیکھنا ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، صرف اسلام قبول کر لیا اور اسی پر اکتفا کر لیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے شریعت کو سیکھنے کے لیے۔ دن میں اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتے، رات میں اہل عیال کے ساتھ ہوتے، ازواج کے ساتھ ہوتے۔ بعض صحابہ اکرام پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے پاس کہ اللہ کے رسول جب ہمارے درمیان ہوتے ہیں ہم تو سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب ازواج کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت کیا عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ذرا بتائیں ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب خواتین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول کی راتیں گزرتی تھیں ازواج مطہرات نے بیان کیا۔ ان صحابہ کرام کو لگا کہ یہ عبادت تو معمولی ہے، لیکن اللہ کے رسول بخشے بخشائے ان کے لیے کافی ہو سکتا، ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔
ایک نے کیا کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھوں گا، شادی ہوگی، بال بچے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرصت نہیں ملے گی، تو اس جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ان دنیاوی لذتوں اور کھانے پینے کے چکر میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں سے کیا کہا کہ دیکھو انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے بڑا متقی میں ہوں، مجھ سے بڑے متقی تم نہیں بن سکتے۔ یہ جو میں عبادت کرتا ہوں، جس عبادت کو تمہیں بہت مختصر اور کم معلوم ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، بلکہ یہی اللہ کی شریعت ہے، اور تم اسی شریعت پر عمل کر کے ہی جنت پا سکتے ہو۔ اس کی مخالفت کرو گے، اپنی طرف سے عبادتیں انجام دو گے، تو اللہ رب العالمین کی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بدعت ہے اور یہ بدعت تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ محل شاہد یہ ہے کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ علم کا حصہ اگر ازواج کے پاس ہے تو اس سے بھی ہم محروم نہ رہ جائیں۔ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ نہیں آ پاتی تھی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول مرد حضرات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آ کر ہم بھی شریعت کا علم حاصل کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلوط تعلیم یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر دین سکھائیں، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جہاں مرد ہے وہیں تم بھی آ جانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ان خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل دن مقرر کر دیا، تمہارے پاس جو کچھ ہے سوالات ہو دین سیکھنے کا، تمہارے لیے دن خاص ہے، سوال کر لینا۔ تو اس طریقے سے خواتین بھی دینی علم حاصل کرنے کے لیے حد درجہ حریص تھی، آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، جو خواتین کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے اسے ڈبل اجر اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی لونڈی ہے اور اس کی بہترین وہ تربیت کرتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے اور پھر اس کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے۔ اگر لونڈی کی تعلیم کی یہ فضیلت ہو تو کسی آزاد خاتون کی تعلیم کی فضیلت ظاہر سی بات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ یہ جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے اسے غنیمت سمجھے، یہ آپ کے لیے قائم کیا گیا ہے، باہر سے بھی کوئی آئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ان کے لیے دروازہ کھلا، لیکن اصل آپ کے لیے قائم کیا گیا ہے، اسے اپنی بنیادی ضرورت سمجھے۔ دین سیکھنا یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا آپ نے بہت سیکھ لیا، اللہ رب العالمین نے اسے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے دنیا سیکھنا، لیکن اصل علم جسے کہتے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو آپ کو جنت حاصل کرنے میں مدد کرے، اللہ کی جنت سے بچنے میں مدد کرے، یہ اصل علم ہے۔ قرآن کریم پر ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے اندر شروع میں ہی روم بادشاہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ چل رہی تھی روم اور فارس کی، الف لام میم غلبت الروم سے اس سورہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہی فوراً اللہ رب العالمین نے آگے کیا بیان کیا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر اور اس آیت کی تفسیر پڑھیں آپ، خصوصاً علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو ان دو آیتوں کی تفسیر کی ہے، انتہائی جامع تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے پہلے علم کی نفی کی بہت سارے لوگوں کے تعلق سے، کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
بے شمار لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. لا یعلمون کہا اکثر لوگوں کے بارے میں، اور فوراً ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے متعلق ان کے پاس اچھا خاصا علم ہے، دنیاوی مسائل کے متعلق جاہل نہیں ہے. یہ سوئی سے لے کر جہاز تک کا ان کے پاس علم ہے. فوراً جن کے بارے میں کہا تھا لا یعلمون، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے متعلق انہیں اچھا خاصا علم ہے. لیکن ولکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، جس علم سے یہ غافل ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ آخرت کا علم ہے، آخرت کے علم سے بالکل غافل. آپ ان سے پوچھیں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں پتا انہیں. نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے؟ ذرا بیان کریں. اکثر لوگوں کی حالت آپ دیکھ لیں سماج اور معاشرے کے اندر، نہیں پتا. یہ بنیادی چیز ہے، نہیں پتا اس سے. کس سے پوچھیں کہ اسلام کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس کے کیا ارکان ہے، کیا تقاضے ہیں، کن باطل عقائد کی وجہ سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے، پوچھیں نہیں پتا. لمبا میرا تجربہ رہا ہے سماج کے عام لوگوں سے گفتگو کرنے کا. مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی سے بالکل سامنے جن لوگوں نے تقریباً 10 سال پہلے مدینہ طیبہ کی زیارت کی انہیں پتا ہوگا، ایک دم مسجد نبوی سے متصل سامنے کے حصے میں ایک میوزیم تھا، قرآن کریم میوزیم. وہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 18 مہینے تک مسلسل کام کرنے کا موقع ملا، دعوتی امور میں جڑا رہا. ہمارے ہی زائرین جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں. دین بیزار لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں. جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے اس کا مطلب کہ دین سے اس کو لگاؤ ہے، وہ دین سے بہت دور نہیں ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے. اسی وجہ سے وہ امریکہ، یورپ، پیرس گھومنے نہیں گیا ہے، مکہ اور مدینہ آیا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، یعنی دین سے وہ جڑا ہوا بنتا ہے. ایسے لوگوں سے سوال کرتا تھا دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں. مثال کے طور پر ایمان کے کتنے ارکان ہیں بتائیں؟ 50% سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کے ارکان کیا ہے. اگر کسی نے بتایا کہ ہاں 6 ارکان ہیں، کیا کیا وہ 6 ارکان ہیں؟ آدھے سے زیادہ نہیں بتا پائے کیا ارکان ہے. اگر کسی نے نام گنا دیا، اب ان سے پوچھیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، تقدیر پر ایمان کیسے ہمارا ہونا چاہیے، کس شخص کو مانا جائے گا کہ یہ تقدیر کا منکر ہے، نہیں پتا. کبھی اس بارے میں ہم نے غور ہی نہیں کیا. ہر چیز کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن اپنے دین کے بنیادی مسائل سے کتنے ہم دور ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے اندر دروس کا سسٹم مضبوط کریں. مسجد کے اندر ان مسائل پر حد سے زیادہ گفتگو لوگوں کو لائے پکڑ کر، اور یہاں پر لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں جانکاری دے جو دین کی بنیاد ہے، جن کے بارے میں انہیں قبر کے اندر پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے. اب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں اپنے رب کے بارے میں کہ میرے رب کی صفات کیا ہے، اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں. وما دینک، تمہارا دین کیا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا اسلام کے ارکان کے بارے میں، ایمان کے ارکان کے بارے میں، احسان کے بارے میں. جب چلے گئے سوال کر کے وہاں سے مجلس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا جانتے ہو ابھی سوال کرنے والے یہ شخص کون تھے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے نا وہ دین کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، بنیاد ہے. اسی دین کے بارے میں آپ کو قبر کے اندر پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا.
آپ نے اپنی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دین سے کٹ کر گزاری ہے، تو قبر کے اندر آپ کو الہام نہیں ہو جائے گا کہ یہ دین تھا؟ آپ کو اگر اس دنیاوی زندگی میں ہر چیز کو سیکھنے کا موقع ملا، لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں رہی، دین سیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں نکلا، وقت صرف کرنا ہے، وقت نہیں نکال سکا، محنت کرنی ہے، نہیں کر سکے، تو قبر کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اصل مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اگر اسی سے غافل رہے تو جس مقصد کے لیے آئے تھے اسی مقصد سے ہم غافل رہے۔ ایک مثال سے سمجھے، مان لیں کہ آپ ودیش میں، امریکہ میں، جرمنی میں کسی جاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، 5 سال سے لگے ہوئے ہیں، کسی طرح اس میں مجھے سلیکٹ ہو جائے، آپ کی نوکری پکی ہو گئی، آپ کا ویزا آ گیا، آپ کو جانا پڑے گا ایمبیسی میں ویزا اسٹمپ کرانے کے لیے۔ گھر سے آپ بھاگے کہ اتنے دنوں سے محنت کر رہا تھا، اب یہ نوکری لگی ہے، ویزا اسٹمپ کرانا اب سب سے بڑا ہدف ہے آپ کا، جتنی جلدی ہو سکے یہ ویزا ہمارا اسٹمپ ہو جائے پاسپورٹ میں۔ آپ گئے نظام آباد سے دلی ویزا اسٹمپ کرانے کے لیے۔ اب مان لیں کہ دلی میں بہت ساری جگہ ہیں گھومنے پھرنے کی، آپ کا کوئی دوست مل گیا وہاں پر، کہہ رہے چلو آج لال قلعہ دیکھتے ہیں، آج قطب مینار دیکھتے ہیں، آج فلاں جگہ چلتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ میرے پاس آج کا دن صرف ہے جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، یہ پہلا اصل کام ہے، اور مجھے اپوائنٹمنٹ ملا ہے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک تمہیں ایمبیسی میں حاضر رہنا پڑے گا۔ آپ کو دوست اگر بلائے کہ چلو لال قلعہ دیکھنے چلتے ہیں، آپ چلیں گے؟ کسی دوسرے کام کے لیے آپ کو کوئی بلائے، چلیں گے آپ ایک خاص مقصد کو لے کر گئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ہدف ہے، اصل ٹارگیٹ ہے، اس کے حاصل ہونے کے بعد جو کچھ چاہو مجھ سے کر لو، لیکن اسے چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ کرکٹ میچ چل رہا ہے، اسٹیڈیم میں آج فری داخلہ، چلو آج میچ دیکھتے ہیں، گیا ویزا اسٹمپ، کرے گا کوئی؟ اگر عقل مند رہے گا تو نہیں کرے گا، عقل مند رہے گا تو اپنا پورا فوکس کس پر لگائے گا؟ جس کام کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہے پہلے اس کام کو نپٹا لوں، بعد میں دوسری چیزوں کی طرف دھیان دوں گا۔ تو اسی طرح ہمیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے ایک خاص ٹارگٹ لے کر، اللہ رب العالمین کی جنت ہمیں حاصل کرنی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہے۔ ہمیشہ ہر لمحہ ہر انسان کے سامنے یہ ٹارگٹ رہے، اور روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ ٹارگٹ کے اوپر ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے یا اس ٹارگٹ سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اگر بھٹک رہا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے واپس پلٹ آئے۔ شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی سب سے بڑی کوشش ہے کسی طرح آپ کو اس ٹارگٹ سے بھٹکا دے۔ اس لیے جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے اسے راستے سے ہٹاتا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ بس اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کے تعلق سے غافل اور جاہل رہے۔ جب اللہ کی شریعت کا علم حاصل ہوگا تو اسے بھٹکانا، اسے گمراہ کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ دینی علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا آپ کو اصل ٹارگٹ سے بھٹکانے کے لیے۔ تو کسی بھی مصیبت کو جو دینی علم حاصل کرنے کے راستے میں آئے، اسے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے کہ مجھے اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ بے شمار اڑچنیں، رکاوٹیں آئیں گی آپ کے اس راستے میں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک شیڈول بنا ہوا ہے زندگی کا، یہ مدرسہ قائم ہوا، اس کے لیے وقت نہیں نکل پا رہا ہے، یا اگر وقت نکالے تو بہت سارے خسارے ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ میری بیٹی کسی کام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہاں سے اچھی خاصی سیلری بھی مل رہی تھی، اب اس کو مدرسے میں داخل کریں تو سیلری ڈوب جائے گی۔ بہت سارے اڑچنے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو برداشت کریں۔
سب سے بڑا ٹارگیٹ رکھے کہ نہیں مجھے سکھانا ہے، مجھے علم سے آراستہ کرنا ہے اپنی بچی کو، اپنی بہو بیٹیوں کو مجھے علم سے آراستہ کرنا ہے، کیونکہ یہ صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت کو سیکھنا ہے، جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ علم حاصل جو آپ کر رہے ہیں تو صرف معلومات آپ اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، جنت تک پہنچنے کا راستہ طے کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ علم آپ کے پاس ٹھوس ہونا چاہیے، یہ علم بھی ٹھوس ہونا چاہیے۔ آپ علم حاصل کریں تو اللہ کی شریعت کا علم ہو، ایسا نہ ہو کہ اس علم کے اندر کوئی ملاوٹ آ جائے۔ اگر ملاوٹ والا علم حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص صاف شفاف شریعت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جب یہ دین کا علم سکھا رہے تھے، بار بار تنبیہ کر رہے تھے، ان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دیکھو تمہیں اپنے اس دین کو بدعتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہارے دین پر اٹیک کرے گا دو طریقوں سے، یا تو شرک کے راستے میں لگائے گا یا پھر بدعت کے راستے میں، اور کبھی کبھی تمہیں گناہ کے راستے میں۔ گناہ کے راستے میں انسان اگر پھنس جائے، عین ممکن ہے کہ پھر دوبارہ صحیح راستے کی طرف پلٹ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کا راستہ ہے۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کسی بھی وقت توبہ کر کے راہ راست کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دو راستے ہیں، شرک کا راستہ اور بدعت کا راستہ، انتہائی خطرناک ہے۔ شیطان اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہی اصل دین ہے، یہی اصل شریعت ہے، اور انسان اسے اصل دین سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور اس کے پاس جو دین اس کے بعد آتا ہے وہ خالص اوریجنل دین نہیں آتا، ملاوٹ والا ڈپلیکیٹ دین اس کے پاس آتا ہے۔ تو ہمیں علم کیسے حاصل کرنا ہے یہ تو پتا چل گیا کہ علم حاصل کرنا ہے اور ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہے ضروری ہے۔ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کیسے علم حاصل کریں وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا تھا، اور صحابہ اکرام کیا تھے؟ متعلم تھے، اللہ کے رسول سے سیکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے یہ طریقہ اپنایا نہیں کہ چلو قرآن تو ہماری زبان میں ہے، اپنے فہم و ادراک سے اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ ان کی خالص زبان عربی تھی، لیکن انہوں نے کبھی یہ راستہ نہیں اپنایا۔ شریعت اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی تھی، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ۔ استاد سے تم سنو گے اور پھر تم سے تمہارے بعد آنے والا جنریشن اسی طرح علم حاصل کرے گا، پھر ان کے بعد کا جو جنریشن ہے وہ بھی اپنے استاد سے اسی طرح سن کر علم کو حاصل کرے گا۔ پتا چلا کہ علم یہ حاصل جو ہمیں شریعت کا کرنا ہے وہ معلم کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، استاد کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، عالم دین کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی مطالعے سے چاہے کہ میں قرآن کا ترجمہ اٹھا لوں گا، حدیث کا ترجمہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، دین کی بہت ساری کتابیں ہماری زبان میں موجود ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، تو انہی کو پڑھ کر میں شریعت کے سیکھ جاؤں گا، تو یہ صحابہ اکرام کا سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ سنیں، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے، اللہ کے رسول اور بہت سارے صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ اس سے آپ کو علم حاصل کرنے کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس صحابی کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ کیا حادثہ؟ ایک خاتون آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ اگر اس خاتون کی بات سچ نکلے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے، ان کا آگے رشتہ ازدواج میں رہنا جائز نہیں ہوگا۔ پریشان ہو گئے،
کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہوں۔ بیوی سے پوچھا، اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ گھر والوں سے جا کے پوچھا، دریافت کیا میں نے بچپن میں کسی کا دودھ پیا تھا؟ گھر والوں نے کہا ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ سسرال گئے، ان سے پوچھا، سسرال والوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے کیا کرتے؟ کچھ کتابیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، انہیں سے جا کر علم حاصل کر لو۔ یا آج کے دور میں سب سے بڑا مفتی گوگل ہے، آج تو اس سے آگے آ چکا ہے، جیمینائی اور اے آئی اور پتہ نہیں کیا کیا، انہی چیزوں سے علم حاصل کر لو۔ اس صحابی نے خود سے قرآن اٹھا کر مسئلے کا حل تلاشنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی کا پورا سسٹم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گواہی دے تو کیا دیکھا جائے گا؟ دو مرد ہے یا نہیں ہے؟ اگر مرد نہ ہو، خاتون ہو، تو دو خاتون ایک مرد کے بالمقابل ہوگی، تب گواہی قابل قبول ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس صحابی نے خود سے فیصلہ نہیں کیا، سفر کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت، صرف دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے جو اپنی زندگی میں پیش آ چکا ہے۔ یہ ہے شرعی علم کی اہمیت کہ اسے سیکھنا ضروری ہے اور علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ کچھ بھی اپنے من سے قیاس کر لے اور اس پر عمل کرنے لگے، اللہ کے پاس نجات نہیں مل سکتی۔ وہ صحابی گئے مدینہ، سفر کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جدا کرنے کا حکم دیا، طلاق دی، جدا ہو گئی، عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے سے شادی کی۔ پتہ یہ چلا کہ علم حاصل استاد سے کرنا ذاتی مطالعہ مفید ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دو طریقے عموماً پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، ایک مسجد میں عوامی دروس ہوتے ہیں، اس طریقے سے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اچھا خاصا ایک انسان کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں بہترین طریقے سے دین پر عمل کروں، اسے چاہیے کہ کچھ وقت نکالے اس طرح کے مجلسوں کے اندر بیٹھنے کے لیے، تاکہ اللہ کی شریعت کو سیکھے اور خود اس پر عمل کر سکے۔ ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ کیا اعلیٰ درجہ ہے؟ کہ دوسروں کو بھی مجھے سکھانا ہے، داعی بن کر، مبلغ اور مرشد بن کر، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس درجے پر اگر کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے پاس بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعت کو سیکھے ٹھوس طریقے سے۔ پہلے اس کے پاس شریعت کا ٹھوس علم ہو، اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے۔ جب تک اس کے پاس شریعت کا ٹھوس علم نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو معلم، مربی، داعی، مرشد اور مفتی کی شکل میں پیش کرے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے، علم ان کے ساتھ اٹھتا جائے گا، اور آخر میں نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ لوگ جاہلوں کو ہی مفتی اور عالم کا درجہ دینے لگیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ عام پبلک ہیں، شریعت کا علم نہیں، یہ ان کے پاس آتے ہیں آخر کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہ جاہل ہے، شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ ان کو کیا کریں گے؟ عالم اور مفتی کا درجہ دیں گے۔ کس وجہ سے آخر؟ جب دونوں جاہل ہے، سوال کرنے والا بھی اور مفتی بھی، تو انہوں نے ان کو عالم کا درجہ کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گرچہ یہ جاہل ہے شریعت کے مسائل سے، شریعت کا ٹھوس علم حاصل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عالم کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے، داعی کی شکل میں اسٹیج سنبھالنا شروع کر دیا ہے، منبر و محراب سنبھالنا شروع کر دیا ہے، اور عام پبلک
جو بھی شخص ممبر پر کھڑا ہونے لگے، اسٹیج پر کھڑا ہونے لگے، اسے عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے درمیان فرق نہیں ہوتا کہ کس کے پاس شریعت کا کیسا علم ہے۔ جو زیادہ لچھے دار انداز میں تقریر کر سکے وہ سب سے بڑا عالم، جو ترنم کے انداز میں کہے وہ سب سے زیادہ عوام کے نزدیک مقبول۔ آج انہیں کو عالم سمجھ لیا گیا ہے، گرچہ ان کے پاس شریعت کے بنیادوں کا بھی علم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی علامت ہے یہ، کیا ہوگا نتیجہ اس طرح سے، یضلون و یضلون، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسألون فیفتون، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا دین کے مسائل کے بارے میں اور یہ بے دھڑک جواب بھی دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ کتاب و سنت کا علم نہیں، اس لیے یہ بھی گمراہ ہوں گے اور سامنے والے کو گمراہ کریں گے، اور ضلالت اور گمراہی کا نتیجہ جنت نہیں ہو سکتا۔ جنت جانے کے لیے آپ کے پاس شریعت کا ٹھوس علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحیح علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ صحیح علم آپ کو جنت کے راستے تک پہنچائے گا، لیکن آپ کسی سے گمراہی حاصل کر رہے ہیں، یہ گمراہی والا علم آپ کو کبھی بھی جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کن لوگوں سے ہم دین کا علم حاصل کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، بلکہ کن سے حاصل کریں یہ اس سے زیادہ اہم سوال ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں حد درجہ محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ٹھگ آ کر مجھے ٹھگ نہ لے، دین کے معاملے میں ہمیں اس سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی طرح ٹرین کیا تھا، انہیں اسی طرح تیار کیا تھا کہ دین کے معاملے میں کوئی محتاط رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے قریب تمہارے پاس ایسے ایسے لوگ آئیں گے، 30 دجال اور کذاب، جو تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے شریعت کے متعلق، میری احادیث کے متعلق، جنہیں تم نے تمہارے باپ داؤں نے نہیں سنا ہوگا۔ یعنی کیا کریں گے؟ وہ ڈپلیکیٹ شریعت تمہیں سکھائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے کہ ہر اسٹیج پر کھڑا ہونے والا شخص صحیح دین نہیں سکھاتا، وہ ڈپلیکیٹ دین سکھائے گا۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے، کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بیان کر رہے ہیں، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے دعات سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھو، ان کے قریب مت جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں کچھ تو اچھی باتیں بتائیں گے نا، چلو ہم بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، جو اچھی باتیں ہوں گی قبول کر لیں گے، غلط باتیں ہوں گی رد کر دیں گے۔ یہ ان کا اپنا فلسفہ، اللہ کے رسول کا فلسفہ نہیں۔ شیطان سے ذرہ برابر بھی ہم کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے۔ اچھی بات کہے تب بھی نہیں۔ بہت معذرت شیخ محترم کے ساتھ، یہ چیز زبان زد ہو چکی ہے، اس لیے زبان سے کبھی کبھی نکل جاتی ہے کہ شیطان بھی اچھی بات کہے تو قبول کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ شیطان بھی اچھی بات کہے تو قبول کر لو، بلکہ شیطان ہمارا عدو مبین ہے، عدو مبین ہے۔ اب بات بتائیں کہ شیطان سے جو اچھی بات آپ کو ملی، وہ اچھی بات صالحین کے پاس ہے یا نہیں؟ علماء اور فضلاء کے پاس ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، صرف شیطان کے پاس ہے، تو کبھی بھی یہ اچھی نہیں ہو سکتی، گرچہ آپ کو اچھی لگے لیکن حقیقت میں وہ گمراہی ہے۔ اور اگر علماء اور فضلاء کے پاس بھی ہے، صالحین کے پاس ہے، منہج سلف پر چلنے والے علماء کے پاس ہے، تو ان سے آپ یہ اس شیطان سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ دین حاصل کریں تو ہمیشہ پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ ہمیں خالص دین سکھا رہا ہے نہیں سکھا رہا ہے۔ اس کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ اس منہج کو بیان کیا کہ کن سے ہم علم حاصل کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 اہم چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ جس معلم سے، جس شخص سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے خود اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، نہیں کیا۔ اگر بتدریج ایک لمبی مدت تک کتاب و سنت کا علم حاصل کیا تو ایسے شخص سے آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی خود اپنے آپ کو چند کتابیں پڑھ کر معلم اور مربی کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر کرے تو ہمارے سلف کا منہج
अज़हर मिन अश-शम्स है, दिन के उजाले की तरह रोशन है कि ऐसे शख्स से हम दीन नहीं सीख सकते। मदीने के अंदर एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद थे जो लोगों को दीन सिखाते थे ताबीन के जमाने में। अबू ज़ुनैद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनसे दीन नहीं सिखाया जाता था, इनसे इल्म नहीं लिया जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं किस लिए? क्योंकि इन्होंने किताबों से इस इल्म को रट लिया था, असातिज़ा से नहीं सीखा था। ये मेरी एक किताब है तकरीबन 140 सफ़े की, बरदर्स की दावत, किताब सुन्नत और मनहज सलफ़ की रोशनी में तफसील के साथ मैंने सलफ़े सालिहीन का मनहज असल मसादिर से, जैसे कि मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम है, इनसे नकल किया है। आप इस किताब को पढ़ें, इस मस्जिद के लिए किताब हदिया है, ये किताब इसी मस्जिद में होगी, इस किताब को पढ़ें और जायजा लें कि हकीकत में हम इस पर अमल कर रहे हैं या गैर आलिम को हमने स्टेज दिया हुआ है। अगर गैर आलिम को स्टेज दिया हुआ है तो आज भी तौबा करिए, क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने ये तरीका बदला और किसी ऐसे शख्स से दीन सीखने गए जिनके पास खुद किताब सुन्नत का इल्म नहीं है, जो किताब सुन्नत पढ़ना लिखना नहीं जानते, ज़बर ज़ेर के अंदर फर्क नहीं कर पाते, वो आपको दीन क्या सिखाएंगे? जाहिर सी बात है कि किताब सुन्नत का इल्म आपको सिखा नहीं पाएंगे, अपनी तरफ से जो चीज़ वो शरीयत समझेंगे वही सिखाएंगे। और बेतहाशा ऐसे लोगों से लोग सीख भी रहे हैं और गलत दीन उनके दरमियान इस वजह से सरायत भी कर रहा है। तो ये पहली शर्त है जिसे आप मुअल्लिम बनाए, अपना जिसे अपना मुर्शिद और मुरब्बी बनाए, उसके अंदर ये सिफत पाई जानी चाहिए कि उसने एक लंबी मुद्दत तक उस्ताद के सामने बैठकर किताब सुन्नत का इल्म हासिल किया। और दूसरी सिफत क्या होनी चाहिए कि अगर उसके पास ठोस इल्म है भी तो मनहज सलफ़ पर वो शख्स कामिल हो, वही दीन सिखा रहा हो जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को सिखाया था, डुप्लीकेट दीन ना सिखा रहा हो, कोई बिदअत ना सिखा रहा हो। कहा करते थे सलफ़ सालिहीन, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अमन तअख़ुज़ूना दीनकुम। ये इल्म जो है ना दीन है, सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं है। जिस चीज को तुम सीख रहे हो मुअल्लिम से वो तुम्हारे दीन का हिस्सा हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह चेक कर लो कि जिससे दीन सीख रहे हो वो कैसा है, सलफ़ सालिहीन के मनहज पर है या नहीं है। अगर है तो सीखो, अगर नहीं है तो उसे दूर भागो। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की नसीहत पर अमल किया, अपने दीन और ईमान की हिफाजत करिए। सलफ की पूरी तारीख आप पढ़ डालें, पाएंगे चंद ऐसे बड़े बड़े नामों को जिन्होंने इस नसीहत को हल्के में लिया, अमल नहीं किया, उनका नतीजा भी बड़ा खतरनाक हुआ। एक जमाने में उलमाए अहले सुन्नत में शुमार होता था और बाद में गुमराह फिरकों के बड़े सरदारों के तौर पर उनका तारुफ हुआ। जैसे कि इमरान अल-हत्तान, इमरान इब्न हित्तान है, ये एक जमाने में मुहद्दिसीन के जुमरे में शुमार होते थे, लेकिन बाद में खवारिज के सरदार के तौर पर जाहिर हुए। जिन्होंने भी लंबी फहरिस्त है, मैंने बहुत सारे दोस्तों में जिक्र भी किया है कि जिन्होंने इस नसीहत को हल्के में लिया उनका अंजाम बड़ा खतरनाक हुआ। इसलिए अल्लाह के रसूल की इस नसीहत पर अमल करें। फ़इय्याकुम व इय्याहुम, हद दर्जा उनसे दूर रहें, उनको अपने से दूर रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से उलमाए अहले हदीस की कमी नहीं, जो ठोस इल्म आपको सिखाते हैं, ऐसे उलमा से दीन को सीखें। ये मदरसा कायम हुआ है आपके लिए, इस मदरसे के अंदर अपनी बच्चियों को भेजें, ये सबसे बड़ा आपका ताउन होगा। इस मदरसे के अंदर बच्चियों को भेजना ये आपका सबसे बड़ा ताउन होगा। और बच्चियों को भेजने के साथ साथ अपनी उस्अत के हिसाब से जरूर इसका माली ताउन करें। कोई भी इदारा बगैर माली ताउन के कामयाब नहीं हो सकता। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बच्चियां ठोस इल्म हासिल करें तो जाहिर सी बात है कि बेहतरीन मुअल्लिमात मुअल्लिमीन का इंतखाब करना पड़ेगा। उसके लिए फंड की जरूरत है। ये फंड कहां से आएगा? आसमान से नहीं टपकेगा, हमें और आपको ही इसे संभालना है। इसलिए चाहे मेरी बच्ची पढ़ रही हो, चाहे मेरी बच्ची ना पढ़ रही हो, हर कोई आगे बढ़कर इसे अपना एक दीनी काम समझे, इसके अंदर दिल खोलकर जितना मुमकिन हो सके ताउन करें। इन लोगों के दस्तों बाजू बने जिन्होंने ये इदारा कायम किया है, ताकि कभी इन्हें अकेलापन महसूस ना हो कि हमको आगे बढ़ाकर ये सब पीछे हट गए। हमेशा इनको एहसास हो कि हमारे पीछे ये सब खड़े हैं और कभी भी इंशाअल्लाह इसे डाउन नहीं होने देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन नेक इरादों के साथ इस मदरसे को कायम किया गया है, आखिरी वक्त तक इसे कायम व दायम रखे, इसकी हिफाजत फरमाएं, इसे इल्म का एक रोशन सरचश्मा बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के हुसूल का इसे सबब बनाएं और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचाएं। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।